امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا یہ والا بیان آپ کو ضرور ایک بار سننا چاہیے۔ یہ 10-15 منٹ کا بیان ہے۔ اس میں آپ کو درود پاک کی فضیلت، رمضان شریف کی فضیلت، رمضان میں گناہ کرنے کی سزائیں اور ماں باپ کی اہمیت پر اور صدقہ فطر پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آخر میں دعا بھی آپ کو ملے گا۔ چلیے اس بیان کو سنتے ہیں۔ شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیں تو بڑا کمال ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نارملی درود پاک کو لوگ گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک بعض موقعوں پر پڑھنا ضروری ہے، اور درود پاک سے دوری بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود پاک کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اب جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں مزید نہ صرف درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، بلکہ ماہ رمضان اور والدین، ان سب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف میں ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر اپنا جب پہلا پیر رکھا، قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اگلا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، ان یوزول کوئی معاملہ دیکھتے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو سوال کیا، حضور یہ آپ نے ہر قدم مبارک پر آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں اس دعا کی امپورٹنس کتنی ہے، اس دعا کا مرتبہ کتنا ہے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین۔ اٹ مینز دعا کے قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ تینوں کام بڑے اہم ہو گئے نا، رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن آپ سوچیں کہ رمضان میں میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسا کیا رب نے۔ آئے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ عشرہ رحمت کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر رمضان کو تھورولی دیکھیں نا تو یہ پورا پیکج ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے بخشے جائیں۔ رمضان ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، سوال ہی اس کا سوال، یعنی جو فقیر ہوتا ہے نا وہ سخی کے در پہ جا کر کہتا ہے کچھ دے دو آپ کی مہربانی، وہاں سے خود ندائیں ہیں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ روزہ دار کی سونا بھی عبادت، روزہ دار کی افطار کے وقت، افطار سے پہلے منہ سے بو آتی ہے۔ ابھی اس وقت ہم سب افطار سے پہلے موجود ہیں، ہمارے منہ میں کچھ نہ کچھ اسمیل رہ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جو بو ہے نا یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی مجھے بتاؤ بخشش کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی رمضان میں کوئی نہ بخشا جائے، جو اس مہینے میں بھی گناہ کرے، روزے نہ رکھے، نمازیں نہ پڑھے ہیں،
اس مہینے میں راتوں کو گناہ میں گزارے, راتوں میں پھر برے کام کرے. اب کتنی سخت بات ہے کہ تمہارا دشمن شیطان بند کر دیا, پھر بھی تم گناہوں سے باز نہیں آ رہے. اب اس میں بھی کچھ لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یار جب شیطان بند ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور چلاتے چلاتے بہت دیر تک چلاتے رہے, اس کے بعد پیڈل مارنا چھوڑ دیں, پھر بھی سائیکل کافی دیر تک چلتی رہتی ہے. تو 11 مہینے جو شیطان نے پیڈل مارے نا ہم پر, تو یہ سائیکل کو بریک تو اچھا سائیکل پیڈل مارنا چھوڑ دیں, پھر رکے گی کیسے؟ ایک بار روک دیں, اب نہیں چلے گی, کیونکہ جب تک آپ پیڈل نہیں ماریں گے سائیکل نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے نا, ہم بریک نہیں مارتے. ہونا یہ چاہیے پہلی رمضان کو ہی بریک لگا دیں کہ بس اب گناہ نہیں کرنے, ساری بری عادتیں ختم, سارے دوست گناہوں والے دوست دور, موبائل میں سارے وہ تمام گروپ سے ایگزٹ, تمام پیجز سے باہر جو مجھے گناہ کرواتے. بریک تو لگاؤ نا, پھر نہیں ہوگا رمضان میں گناہ. اگر بریک ہی نہیں لگ رہا, ہمیں دوست بھی وہی چاہیے, ہمیں موبائل میں بھی وہی دیکھنا ہے, ہمیں جناب معاذ اللہ ٹی وی میں بھی وہی دیکھنا ہے, تو آپ سوچیں رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے, اس کی سزا بھی زیادہ ہے, مگر لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے رمضان میں. ایک حدیث سے اس کی سیویرٹی, اس کی سختی سمجھو. ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے, ایک گناہ, اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کروڑوں بخشے جائیں اور ہم اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مارے جائیں. رمضان کی راتیں گناہوں کے لیے نہیں, عبادت کے لیے ہیں. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں, یہ تلاوت اور سجدوں کے لیے آیا ہے. تو نمبر 1 اس دعا کو یاد رکھنا کہ نبی پاک نے آمین کہا ہے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. دوسری حدیث پاک, دوسرا کیا دعا تھی کہ یا اللہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. اب سوچئے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں. پانی میں ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے, تانے نہیں دینے, ٹینشن نہیں دینی ہے. اور یاد رکھیں میری وہ بہنیں اور مائیں جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا, اپنے بھائی کا, اپنے والد کا ساتھ دیتی ہیں, وہ اللہ انہیں سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے. اور جو ہم نے سنا حدیث, پھر آتے اس دعا کی طرف کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ جو اپنے, حضرت جبریل نے دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے. تو اس سے سوچنا یہ ہے, اس سے سمجھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرنی ہے, ماں باپ کی کتنی دعائیں لینی ہیں. میں آج ایک تحدیث نعمت کے لیے, شاید کسی کو یہ بات ترغیب کے لیے مل جائے, اس لیے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ ہماری اس مسجد میں ہم ہر سال والد صاحب کے لیے برسی کا ایک پروگرام کرتے ہیں. میرے ابو جان تقریباً 30 محرم کو آپ کا وصال ہوا, اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. ہمیں یہ ضرور اطمینان ہے کہ محرم کے اسی مہینے میں عاشورے میں انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا, اور حدیث پاک ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. والد صاحب نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں چوٹ لگی, اور اسی چوٹ سے وہ پھر دنیا سے چلے گئے, واپس نہ آ سکے. تو جو راہ خدا میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کو, اس سے اچھی کیا موت ہوگی کہ نماز کی حالت میں وہ تشریف لے گئے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ ماں باپ تو چلے گئے, اگر ماں باپ حیات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کوئی افطار تو کرتے نا, ہیں ان کی کوئی افطار کی دعوت تو کرتے. تو میں نے اور میرے بھائی نے مشورہ کیا کہ اب نہ امی ہیں نہ ابو ہیں, ان کی مسجدیں تو ہیں, تو کیوں نہ ہم وہاں جا کر قرآن خوانی کر کے ایک افطار اجتماع ان کے اصال ثواب کا کریں, تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے اور قبر میں بھی انہیں احساس ہو کہ انہیں بچے ان کے بھولے نہیں ہیں. یہ بات میں نہ کرتا, مگر میں اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کو ترغیب ملے کہ خدا کی قسم آج اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں, واللہ یو آر سو لکی, جس کے پاس ماں باپ بھی ہیں اور رمضان بھی ہے. آئے ہائے ہائے, اور کیا چاہیے تمہیں کہ ماں کے ساتھ افطار کرتے ہو, والد کے ساتھ افطار کرتے ہو, ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے. تو پلیز ماں باپ ہیں تو قدر کیجئے, دعائیں لیجئے, ان سے ان کو راضی کرنا, یہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی, اور اگر ماں باپ ناراض تو رب ناراض. انہیں ناراض نہ کرنا, ہمیشہ خوش رکھنا. اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو انہیں بھولا نہ کرو, کسی نہ کسی بہانے انہیں تحفے پہنچایا کرو. ہم کیا تحفہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب تو ان کو کوئی پیسے تو نہیں دے سکتے, کوئی سوٹ پیس بھی نہیں دے سکتے, مگر دعائیں تو دے سکتے ہیں.
ثواب تو پہنچا سکتے ہیں. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا افطار اجتماع اماں جان کے لیے کریں گے تو ہی ثواب پہنچے گا, پوری مسجد بنائیں گے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق. آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دیں اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے. آپ 2 کھجوریں کسی کو کھلا دیں کہ یہ میرے ابو کے نام کی ایک کھجور, یہ میری والدہ کے نام کی ایک کھجور. انہیں پتہ تو چلے, انہیں ان کی روح کو احساس تو ہو کہ بچوں نے یاد رکھا ہے, بھول نہیں گئے, بھولی بسری داستان نہیں بن گئے ہم. اور آج آپ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے, کل آپ کے بچے آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. ماں باپ کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں آج ہیں. اللہ جو ہمیں عطائیں فرما رہا ہے, انہوں نے دن رات ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, تو ہمیں ان کی قبر میں انہیں راحت پہنچانی چاہیے. وقتاً فوقتاً انہیں تحفے بھجوانے چاہیے. عید آتی تھی تو ماں کو سوٹ پیس دیتے تھے نا, ماں کو تحفہ دیتے تھے. اب نہیں دے پا رہے تو کوئی مسجد میں صدقہ جاریہ والا کام کر کے امی کو ثواب پہنچا دیں, کسی غریب کا بھلا کر دیں. نیت یہ کریں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. جو بچہ اپنے ماں باپ کے لیے حج کرتا ہے نا, یعنی اگر فرض حج پہلے کر لیا, اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے کر رہا ہوں, تو حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملے گا, اس بچے کو 10 حج کرنے کا ثواب ملے گا. کمال کی ہستیاں ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا ثواب بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو پھر کیوں انہیں بھولیں. خوب ایصال ثواب کریں, ان کی قبر پر جایا کریں. اور تیسری حدیث پاک کا جو جز تھا, تیسری دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو خوب درود پاک پڑھیں, خوب درود پاک پڑھیں. اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں. علماء نے یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اگر ہم کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں اور درود پڑھنا بھول گئے تو علماء کہتے ہیں دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کرو, 100 بار, 200 بار, 300 بار. تو پورے دن میں جتنی بار بھی نام نامی سنا ہوگا, لیا ہوگا, درود نہیں پڑھ سکے, تو اب جو یہ پڑھو گے یہ پڑھنا قائم مقام ہو جائے گا. تو اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے, اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے, ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں تراویح میں جینا چرایا کریں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے شروع میں 3-4 دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, یا 2-5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. آپ کو پتہ ہے تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ رمضان میں ہر سجدے پر اللہ کریم 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر عطا کیا جاتا ہے. اب میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جناب جو 20 رکعت تراویح پڑھے گا اس کو ہر روز ایک 20 رکعت تراویح پڑھنے پر بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ دیا جائے گا, اور پورا مہینہ پڑھ لے گا تراویح پابندی کے ساتھ تو اس کو DHA ڈیفنس میں 1000 گز کا پلاٹ دیا جائے گا. آپ کو میرا خیال ہے آپ کی گلیوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی, ہیں اتنے لوگ نماز پڑھنے آ جائیں گے. ارے وہ تو پورے تراویح 20 رکعت کے بعد پلاٹ کی بات ہو رہی ہے, یہاں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر دیا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, اتنی اللہ نے رحمتیں آسان کر دی. پھر ہم تراویحوں سے بھاگ جاتے ہیں. تراویح بھی پڑھیں, نوافل بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, اللہ توفیق دے اشراق چاشت بھی پڑھیں, رغبت کریں. یہ وقت آیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, کیا پتہ اور آج نہیں ہے, کیا پتہ اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں اور خوب عبادتیں کر لیں. یہ بخشوانے آیا ہے. اب مغرب کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا. دیکھیں نا, کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ رہے تھے یار رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے, 10 روزے نکل جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلا. ایسی رمضان نے چلے جانا ہے. تو کر لیجئے جتنی نیکیاں کرنی ہیں. اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اس مہینے میں سخاوت بھی کیجیے اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے, دیگر مسلمانوں کی مدد کیجیے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. دیکھیں یہ مسجد بھی بظاہر تو دعوت اسلامی نہیں بنائی ہے نا, ہمارے خدام المساجد شعبہ ہے باقاعدہ. سال کی 600 کے قریب مسجدیں پوری دنیا میں بن رہی ہیں. آپ کے محلے میں جب یہ مسجد نہیں تھی تو آپ کو شاید یہ برکتیں یہ رونقیں نہیں مل پاتی ہوں گی. اب دیکھیں مسجد بھی فل ہے, باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں, اجتماعات ہو رہے ہیں. مجھے بتایا کہ انشاءاللہ اعتکاف بھی ہوگا یہاں پر. تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی جن محلوں میں بناتی جا رہی ہے وہاں یہ امپیکٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اپنی زکوٰۃ, اپنا ڈونیشن, اپنا فطرہ, اچھا فطرے میں بھی جو غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ گندم کا دے دیں, مگر جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو بہترین فطرہ دینا چاہیے. کیونکہ حدیث میں جو کا بھی, کشمش کا بھی, کھجور کا بھی فطرہ بیان ہوا ہے. تو ہمیں جیسا اللہ نے نوازا ہے اللہ کی راہ میں اسی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے کیونکہ اب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں افطار ہوگا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ شادی دار حسن ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، مولا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ دولت بیدار عشق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے رب کریم 250 قرآن پاک، 200 بار سورہ ملک، 1000 بار سورہ رحمان، 1000 تسبیح فاطمہ، 100 سورہ یاسین، 100 سورہ مزمل. اور اے اللہ جو آج یہاں پر تلاوت ہوئی، جو یہاں نعت خوانی، بیان، نظر و نیاز پیش کی جائے گی،
ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مالک، ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص ازواج مطہرات، ہماری امی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، والدین مصطفیٰ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ یہ مسجد اعلیٰ حضرت کے نام پر بنی ہے، اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس کا ایصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، تمام رشتہ دار، اے اللہ جن مرحومین کے لیے یہ مسجد میں انہوں نے حصہ ملایا، ہمارے فیصل بھائی کی والد صاحب، ہمارے غلام نبی سندھی بھائی کی والدہ، اور یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں اللہ ان میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اے رب کریم عشرہ رحمت کی آخری افطار ہے، ہم نہیں جانتے ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں، اے رحمت والے مولا آج افطار میں 10 لاکھ مزید بخشے جائیں گے، اے اللہ بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے، اے اللہ آج ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اسی رمضان میں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ دوستو آپ نے مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے بیان کو مکمل سنا۔ کیا کچھ اس بیان سے آپ نے سیکھا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔